السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وقال تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سامعین محترم، رمضان المبارک اور قرآن کریم کا ایک گہرا تعلق ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو رمضان مبارک میں نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام آسمانی کتب کو رمضان المبارک میں نازل فرمانے کا ذکر کیا، جس میں صحف ابراہیم، تورات، انجیل اور قرآن پاک، ان سب کو رمضان المبارک میں نازل کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین سے لے کر اب تک مسلمانوں میں یہ روایت چلی آتی رہی ہے کہ رمضان مبارک میں قرآن کے ساتھ وہ بہت گہرا تعلق قائم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں حضرت جبریل کے ساتھ دورہ کیا کرتے تھے، قرآن ان کو سناتے اور ان سے قرآن سنتے۔ اسی طرح سلف صالحین میں سے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ امام دار الہجرہ، آپ کی جو حدیث کی جو کلاس ہے وہ مشہور اور سب سے بڑی کلاس ہوا کرتی تھی، لیکن جب رمضان آتے تو آپ رضی اللہ عنہ اپنی اس کلاس کو ترک کر کے سمیٹ کر قرآن کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے امام شافعی، امام احمد اور اسی طرح آپ سارے سلف صالحین کی زندگی کو دیکھ لیں تو یہ لوگ قرآن کے ساتھ گہرا اپنا تعلق قائم کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی یہ ایک نصیحت ہے، ایک پیغام ہے کہ اس ماہ مبارک کی عظیم ساعتوں کو ہم قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے میں ہم گزاریں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو عمل کے لیے نازل فرمایا، لیکن لوگوں نے اس کو تلاوت سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ثواب اپنی جگہ پر، لیکن اس سے بھی افضل جو اصل فائدہ ہے وہ قرآن کریم پر عمل کرنا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔